نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان او كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی ہی بات چل رہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، یہ آپ لے سکتے ہیں وہاں پڑھیں اور ایسے. اور قد کا مطلب تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں، شورلی ضرور. اور یہاں پہ لقد آ رہا ہے، لام اور بتا رہے، اس میں بہت زیادہ ایمفسس ہے، اس بات میں زور دیا جا رہا ہے بات کو بتانے کے لیے. قد پہلے تو ایک زور دینے کے لیے آتا ہے، پھر اس سے پہلے لام آتا ہے اور مزید زور دینے کے لیے، بات کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے. تو اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام آتینا، عطا یاتی کہتے ہیں دینے کو. آتینا موسیٰ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وکفینا من بعدہ بالرسول، اور کافی کر دیا ہم نے اس کے بعد بھی بالرسول، ان کی بات کوئی بہت سارے رسول کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے دوسرے انبیاء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پہ، یا اس کفا کافی پورا کر دیا یا مدد کی ان کی دوسرے رسول کے ذریعے سے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس کے بعد بہت سارے انبیاء آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، زکریہ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. یہ سب انہی کی شریعت پہ چل رہے تھے، سب انہی کی تورات کے پہ عمل کرنے والے ہی یہ انبیاء تھے، جو جن کا کوئی نیا میسج نہیں تھا، انہی کا میسج یہ آگے کنوے کر رہے تھے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے عطا کی. بینات کہتے ہیں نشانیوں کو، کلیئر نشانیاں، ان کے اوپر میریکلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کی اپنی مہربانی سے، یعنی وہ اللہ کی اجازت سے اور اذن سے. جو کوڑ کا جو فار ایور بیمار آدمی ہے اس کو شفا ہو جاتی تھی، اندھا ہے اس کو آنکھ مل گئی، کسی مردے میں جان آ گئی، چڑیا کو ہاتھ لگایا ایک پتلے کو اور اس میں اللہ کے حکم سے روح پھونک دی گئی. تو اللہ کے حکم سے اللہ نے انہیں بہت ساری بینات، یہ واضح نشانیاں اور یہ عطا فرمائی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ید ہاتھ، ایدنا ہو، ہم نے ان کی مدد کی، یوں کہہ لیں. ہاتھ نارملی میننگ میں آتا ہے مدد کرنے کے ہی، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو والنٹرلی مدد کر رہے ہیں. ہم نے روح القدس سے مراد ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام، یہاں پہ اکثر علماء نے لکھا ہے، اور بھی کچھ علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ اس سے مراد انجیل ہو سکتا ہے یا ایٹسیٹرا، لیکن کنسنسس علماء کا یہی ہے. روح القدس میننگ جبرائیل علیہ السلام. اور آگے آیتیں آئیں گی جبرائیل علیہ السلام سے بھی کیوں یہ جو بنو اسرائیل تھے چڑھتے تھے، آگے ابھی آئے گا تو اپنے مقام پہ انشاءاللہ رس کریں گے. افکلما جاءکم رسول، بما لا تہوی انفسکم، تو جو کوئی بھی نبی آتا تھا، لا تہوی انفسکم، نہیں اس کو تم لوگ مانتے تھے یا اپنی ہوا یعنی اپنی جو خواہشات ہیں وہ اس کی طرف نہیں کرتے تھے. استکبرتم، استکبار سے ہے لفظ، افکلما، یہ دو تین لفظ ملے میں. حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں، یہ جب بھی لفظ سے پہلے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، سوالیہ کے لیے آتا ہے کیا. فا کا اپنا میننگ کوئی نہیں ہوتا، وہ بس بات کو دہرانے کے لیے. اس پہ ہماری آپ غالباً پوچھ رہے تھے لاسٹ ٹائم فا کا جو ہماری بات، اور وہ بعد میں مجھے یاد آیا آپ نے پیچھے ہماری ایک آیت چلی تھی
آیت نمبر 82 اور 3 یہ جب آ رہی تھی نا ان کے سارے معاملات کہ ایمان لاؤ یہ کرو، تو آپ نے ایک سوال کیا، وہ مجھے اس وقت ایک بات دماغ میں بعد میں آئی کہ جب آپ دیکھیں نا شروع کی یہ اسی کو اپنے اوپر رکھیں تو اسلام کے اندر بھی اس پہ، کیونکہ ایک انگلش ٹاک ہماری وہاں زکریا مسجد میں دی تھی، اس پہ پوری بات وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل سے، ویسے اڈاپٹنگ دا سنہ کے نام پہ. لیکن بہرحال موٹی موٹی بات یہ دیکھیں، پہلا جو جب پوچھا گیا مل اسلام تو اس کا جواب کیا ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو 5 ارکان جس کے ہیں نا، جس کے پلر ہیں اسلام کے، یہ وہ پلرز ہیں. یہ سمجھیں کہ بیس ہے. کوئی بھی آپ بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں نا، ایک اسلام کی ایک بلڈنگ ہے، بنیاد ہے نا اس کی، وہ بیس ہے، وہ یہ 5 پلرز ہیں، ایمان لا کے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کی مراد تو صرف بیس کی ہے. یہ بیس مضبوط ہوگی ظاہر ہے تو اوپر بلڈنگ سٹرونگ ہوگی. بڑے سے بڑا اگر ٹالسٹ برج خلیفہ آپ نے دیکھا ہو جب کنسٹرکشن کے ٹائم پہ، جتنا اوپر بلڈنگ جاتی ہے اس کی بیس اتنی نیچے تک زمین میں بھی سٹرونگ ہوتی ہے. تو بیس از ویری امپورٹنٹ، بیس کا ضروری ہونا. جب یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آ گیا نا یہاں پہ ان چیزوں کے اندر بھی، پھر سیکنڈ سٹیپ پہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ، عرض کیا مل اسلام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام و طیب الکلام، کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور میٹھی بات کرو. مل ایمان پوچھا آگے تو فرمایا حسن، اچھے اخلاق. پھر پوچھا ایو الاسلامی افضل، سب سے افضل ترین اسلام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلم المسلمون من لسانی و یدی، وہ جس سے دوسرے مسلمان کی زبان سے، جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو پہلے پلر کو بنانے کے بعد آپ کی بیس ہو گئی سٹرونگ. اب یہ جو بلڈنگ ہے نا، اس کو بیوٹیفائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ دوسرے اعمال ہے. اب آپ اس آیت کو پڑھیں تو یہ سارے معاملات میں آ رہا تھا نا، واو واو واو، یہ ایک کے بعد ایک کیسے ہوگا. تو مین بیس تو وہی پلرز ہی ہوں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بغیر تو کوئی مسلمان رہے گا ہی نہیں. وہ ہونے کے بعد ہاں بیوٹیفیکیشن کے لیے اپنے اخلاق اور اعمال اور وہ بہتر ہوگی. تو یہ باقی اعمال جو ہیں یہ صرف ایستھیٹک، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ایستھیٹک کرنے کے لیے ہیں یہ دوسرے اعمال. تو اس میں یہ سب آ جائے گا غالباً. اچھا میں یہاں تھا، انہوں نے استکبار، یہ تکبر کرتے تھے. ثم فریقا کذبتم، پھر فریق گروہ، کذبتم کذب، خیانت، جھوٹ. جی سوری، استکبرتم ہے، میں غلط ہوں. نہیں صحیح ہے، ہاں سوری، ٹھیک ہے، ثم نہیں ہے، سوری وہ مسٹیک ہو گئی. استکبرتم، تم یعنی تم سب گھمنڈ کرتے تھے، استکبار کرتے تھے. اور فریقاً کذبتم، جھوٹ بولتے تھے. و فریقاً تقتلون، اور بعض لوگ جو تم میں سے ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ حدیث اسی لیے پڑھی تھی کیونکہ اصل وہ اس ٹاپک کی یہ ساری باتیں پیچھے چلی، اور یہاں پہ آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب کی وجہ کیا تھی، یہ اتنے ڈھیٹ کیوں تھے. کیونکہ ان کے اندر گھمنڈ تھا. اصل چیز جو تھی نا وہ ان کی ایگو تھی، اصل چیز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تعظم فی نفسہ، جو کوئی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نا تعظیم کہتے ہیں، بڑا بنانے کے لیے نا، خود پورٹرے کرے یا بیان کرے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے جو پورٹرے کرے، یا اختال فی مشیتی، یا اپنے رہن سہن میں اور چیزوں کے اندر اس کے اندر گھمنڈ ہو، تو لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جب قیامت کے دن ملیں گے تو غضبان یعنی شدید غصے میں ہوں گے. اس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے ملیں گے جس کے اندر گھمنڈ ہو. تو بہرحال یہ سب چیزیں یہ کر کیوں رہے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر یہ گھمنڈ، استکبار، اصل مسئلہ تھا ایگو کا، کہ ہم لوگ بنو اسرائیل ہیں اور یہ شریعت آ گئی ہے ایک عرب پہ. ہم جیسے آپ کسی اگر نان یہودی کے لیے ٹرم یوز یہ لوگ کرتے ہیں جینٹائل، جیسے ہندو اور ان میں بھی نہیں ہوتا، ایک اچھوت ہوتا ہے، ایک یہ ذات ہوتی ہے، ایک یہ ذات. تو اگر کوئی یہودی ہے اور نان یہودی جو ہے وہ جینٹائل ہے، وہ کبھی بن بھی نہیں سکتا، اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جینٹائل. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، میننگ نان یہودی، یعنی کہ یہ ان کی ایک اپر کلاس جو ہے وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اس زمانے میں بھی ایگزسٹ کرتی تھی. ان کے اندر جو گھمنڈ اور ایک اپنے اوپر سپیریورٹی کا ایک جو وہ تھا. تو یہ آپس میں بھی ان کے
نہیں 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 دوسرے سے کہ جی ہم بنو اسرائیل ہیں, ہم وی آر دا چوزن پیپل. پیچھے آیا نا کہ اللہ نے کیونکہ ان کو شروع میں چوز کیا بھی تھا اور اتنی ساری نعمتوں میں پڑ چکے ہیں, منو سلوا دیا اللہ نے, ایک کے بعد ایک ان کی خطاؤں کو معاف کرتے گئے, ہر چیز سے اللہ نے درگزر کی, اور یہ آگے سے پھر بھی گھمنڈ پہ گھمنڈ کرتے رہے, ہر بات کو جھٹلاتے رہے. ہاں بالکل, جیسے اشکنازی جوز ہوتے ہیں, ہیریڈی جوز ہوتے ہیں, اور اس طرح کے ڈفرینٹ ان کے یہاں بھی فرقے ہوتے ہیں. وہ ٹاپک ڈائیورج کر جائے گا. لیکن ایک جو اوریجنل یہودی ہیں نا وہ ہیں سیفورک جوز, ٹھیک ہے, یا جو اوریجنل آرتھوڈاکس جوز ہے. پھر ایک ہے آج کل کے زمانے میں جو اشکنازی جوز ہے. جوز کے اندر جو 92-93% پاپولیشن ہے وہ ان اشکنازی جوز کی ہے. یہ اشکناز ایک جگہ تھی جرمنی میں, وہاں سے یہ لوگ مائگریٹ کرے. پہلے شروع میں آپ کسی گورے سے پوچھتے ہیں نا کہ ہو آر یو, یعنی ریس کے اعتبار سے, تو بولتا ہے آئی ایم وائٹ کاکیشن. تو وائٹ کاکیشن وائی, بیکاز کاکیشن یہ کاکسس کا علاقہ ہے جو کہ یہ ہے نا جارجیا اور رشیا کے بیچ میں لگتا ہے یہ علاقہ, جارجیا سے اوپر اور رشیا سے نیچے. یہ ایک وہاں پہ پاس ہے کازبیکی کے علاقے میں جہاں سے بنتا ہے. تو یہ ادھر آباد تھی یہ قوم, وہاں سے جرمنی گئی اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلے. اور یہ لوگ اوریجنل بنو اسرائیل کا حصہ نہیں ہیں, یہ بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں تقریباً 700-750 عیسوی کے اندر جا کے کہیں. وہ ایک الگ پھر اس میں ڈائریکشن میں بات چلی جائے گی. لیکن آپ کی اوریجنل کوشچن کہ ہاں اس کے اندر ہوتے ہیں ہیریڈی جوز ہوتے ہیں, اشکنازی جوز ہوتے ہیں, سفورک جوز ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کے ان کے فرقے ہوتے ہیں. بلکہ ہیریڈی جوز کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا, آپ نے دیکھا ہے بہت سارے ملکوں میں آرمی کو جوائن کرنا از اے ریکوائرمنٹ, جیسے ٹرکی ہے یا یورپ کے کنٹریز ہیں, اٹلی وغیرہ, بہت سارے, سارا یورپ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو ایک سرٹن ایج ہوتی ہے 12 to 15 months, کسی کا 2 سال کسی الگ ملک کا, لیکن وہ آرمی جوائن کرنا از اے ریکوائرمنٹ فار ایوری سٹیزن, بیسک ٹریننگ. اسرائیل کے اندر بھی ایگزیکٹ سیم لا ہے کہ ہر کسی نے یہ آرمی ٹریننگ لینی ہے, بٹ ایک سرٹن طبقہ ہے ان کے اندر جن کو بولتے ہیں ہیریڈی جوز, ان کو اس سے ایگزیمپشن ہے, اس رول سے. دے ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ ٹریننگ, وہ جو 2-3 سال کے لیے غالباً جانا ہوتا ہے, تو ان کو اس سے ایگزیمپشن ہے, چھوٹ ہے. اور اس کا ایک ریزن ہے صرف, اور وہ ایک ریزن کیا ہے, کیونکہ یہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور آگے ان کو سمجھانے کے لیے اس میں سے نئے مسائل نکال کے آگے سمجھاتے ہیں. یہ جو ان کے علماء بن رہے ہیں, آپ یوں سمجھیں, ان کو اتنی زیادہ وہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ ان کے لیے باقی سب کچھ معاف ہے, آپ فوکس کریں, اپنی کتاب کو اسٹڈی کریں. ہمارے یہاں خیر یہ ایک سیکنڈری ہے کہ کتاب کو تو سائڈ پہ بیٹھ کے ہم لوگ ٹائم ملا تو فالتو کر لیا اسٹڈی, ورنہ اللہ بچائے ہمیں. تو خیر بات کہیں اور نکل گئی, سوری. وقالوا قلوبنا غلف, وقالوا قلوبنا غلف مطلب یہ لوگ کہتے تھے ہمارے دل جو ہے نا ان پہ پردہ ہے. غلف کہتے ہیں چادر کو, غلاف. جی کر رہا ہوں. جو کوئی بھی تم لوگ کے بعد رسول آیا, بات کو پہلے مطلب کو سمجھیں گے, پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ تم میں سے جتنے بھی جا کہتے ہیں آنے کو, تم سب کے پاس جتنے بھی رسول آئے, صحیح ہے, جو تمہاری یعنی مرضی کے خلاف بات کرتے تھے نا, مرضی کے خلاف. استکبر تم لوگ استکبار یعنی کہ گھمنڈ کرتے تھے, اس پہ تکبر کرتے تھے. اور پھر بعض لوگ تم میں سے جھوٹ بولتے تھے اور بعض لوگ قتل کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور کہتے تھے قلوبنا غلف, ہمارے دلوں پہ چادر ہے, چادر. غلف غلاف سے نکلا ہے, غلف غلاف, چادر ہے ہمارے اس پہ. اس کے 2-3 میننگ علماء نے لکھے ہیں ویسے. ایک تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ کیونکہ علم میں اتنے سپیریئر ہیں, تو یہ غلف سے مراد ہم لوگوں کو اب باہر کی کسی چیز کی نالج کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس سارا علم سب سے سپیریئر ہے. ایک یہ لوگ اس طرح سے میننگ کو انٹرپریٹ کرتے تھے. یا ایک ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس لفظ غلف کو غلف بھی پڑھا گیا ہے بعض قرات کے اندر, وچ مینز کہ علم کا برتن. جیسے کوئی علم کا بہت بڑا, اس کو کہتے ہیں نا علم کا برتن ہے, علم کا منبع ہے, سب علم کا سمندر ہے, ایسی مثالیں یوز ہوتی ہیں. تو اس لفظ سے بھی یہ لوگ اس کا یہ میننگ انٹرپریٹ کرتے تھے.
بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کی لعنت ہو بلکہ اللہ کی لعنت ہو ان سب کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے میننگ کہ ایمان کا لیول بہت ویک ہے، کمزور ہے، ان کا ایمان بہت کمزور ہے. اور یہ بھی میننگ ہے کہ بہت سارے ہیں، اگر لاکھ ہیں تو اس میں سے 2-4 بس ماننے والے ہیں، باقی سب. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب، اگین لما کا مطلب ہے جب، when. جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم لا كانوا من قبل ويستغفرون. جا کہتے ہیں آنے کو، تو جاءہم ان کے پاس جب آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے کوئی کتاب، جو تصدیق کرنے والی تھی، لما معہم، یعنی کہ جو ان کے بعد تورات تھی وہ دوسری کتاب. اب یہ قرآن پاک کی طرف ایڈریس ہو رہا ہے کہ یہ جب ان کے بعد کتاب آئی، کیونکہ اس سے جو ایڈریس خاص ہو رہے ہیں، یہ جو ہم نے قتل کرنے والی بھی بات تھی، یہ اس وقت کے مدینہ کے یہودی ہیں، وہ لوگ ایڈریس ہو رہے ہیں یہاں پہ، پرانے جوز نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہی قتل کر رہے تھے نا اوس اور خزرج سے جن کا الائنس تھا، اور وہ آپس میں قتل کر رہے تھے لاسٹ ٹائم، فدیہ دے کے چھڑاتے تھے اور ورتے. تو یہ وہ لوگ کیونکہ ایڈریس ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کتاب تھی تورات، اور یہ جو کتاب ہے یہ اسی کے اوپر. ہم نے لاسٹ ٹائم میں آپ کو یاد ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ڈسکس کیا تھا. وہ آ رہے تھے، انہوں نے کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہے اپنا چھڑاؤ، اور اس کو مجبوراً 5000 میں وہ باندھی چھڑانی پڑی ان سے. وہ دوسرا بھی میں نے وہ کون تھے، ایک تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک ہاں جی معاذ بن جبل اور بشر بن برا اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہم. یہ لوگ جب یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو یہ ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ اتنے عرصے سے ایک تم لوگوں نے شور مچا کے رکھا ہوتا ہے، ایک نبی نے آنا ہے، ایک نبی نے آنا ہے، ایک نبی نے آنا ہے. ہم لوگوں کو کہتے تھے، ہمیں بتاتے تھے ایک نبی نے آنا ہے. اب وہ نبی جب سامنے بیٹھا ہوا ہے تو تم لوگ ایمان نہیں لا رہے اس کے اوپر. یہ کیسی ہپوکریسی ہے. بہرحال تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ اب مصدق، وہ تصدیق کرنے والی کتاب، یہ قرآن آ گیا معہم تم لوگوں کے سامنے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فتح کہتے ہیں کھولنے کو. ایک سیکنڈ میں ایگزیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. قانون کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ والا قانون ہے. جی سوری، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو ہے اس کا کوئی کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے. کانو جی کانو کا اپنا انہیں سیلف کوئی میننگ نہیں ہوتا. یہ صرف پاسٹ ٹینس یا سم ٹائمز پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں اس بات کو کرنے کے لیے آتا ہے. خالی کانو کا اپنا ان سیلف میننگ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے. اس کا میننگ یہ ہوتا ہے ہو گیا یا ہو جائے گا. اس طرح کے کانا یکونو دونوں ورڈز کے میننگ آتے ہیں. سوری ہم لوگ کہاں تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کے یعنی اس سے پہلے تم لوگ وہ جو اپنی فتح تھی ان کو کافروں کے اوپر بات کرتے تھے. یستفتحون علی الذین کفروا، علی الذین ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے تھے اس سے پہلے تم لوگ انہیں منع کرتے تھے. جی فتح کے میننگ، فتح سے میننگ، ہاں میننگ فتح یفتح کہتے ہیں وکٹری کو، جیتنے کو. یا یہاں مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے تم لوگ جو لوگ کفر کرتے تھے ان کے اوپر اپنی وہ وکٹری بتاتے تھے. یعنی یہ لوگ ڈسکس کرتے ہوں گے ظاہر ہے. لیکن جب جاءہم، یہ جب ان کے پاس آیا، رسول مراد ہے، رسول مراد ہے. ما عرفو، جس کو یہ جو عرفو پہچان، جاننے والا، یعنی یہ اس کو جانتے تھے. وہ کیا آتا ہے نا
यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो अपने ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। तो अब ये पहले काफिरों को बता रहे होते थे कि ये आने वाला है, नबी है आने वाला है, लेकिन अब जब ये बंदे आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये उनको पहचानते भी थे तो कफरू भी, अब ये इनका फिर इनकार कर दिया इन्होंने। फल्लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो अल्लाह की लानत हो काफिरीन पर। बेसमश्तरौ बिही, बेसमा बुरा, बहुत ही बुरा, शदीद बुरा कहेंगे हम, जो कुछ ये इन्होंने एक्सचेंज किया है, ट्रांजैक्शन किया, इस तरह हमने बात की थी खरीदने को या बेचने को, या एक्चुअली ट्रांजैक्शन को भी कहेंगे। एक्चुअल उस जमाने में तो बार्टर होता था, ये करेंसी या खरीदने का मीनिंग जरा सा डिफरेंट होता था, क्योंकि अभी अप अंटिल ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो वेरी 1943 में हुआ आई थिंक, तो उससे पहले तक तो दुनिया में गोल्ड और सिल्वर वाज द ऑफिशियल करेंसी हमेशा से। दीनार और दिरहम हमारे भी बोलते थे, या जिस दुनिया के, तो इट वाज एन ऑफिशियल एक्सेप्टेबल करेंसी अंटिल ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। तो अगर आप जब इसको पढ़ रहे हैं आप उस कॉन्टेक्स्ट में समझें, असल मीनिंग है अब एक्सचेंज करना। तो इन लोगों ने ये जो एक्सचेंज किया है ईमान के बदले कुफर को, मुराद ये है, तो बेसमा बहुत ही बुरा होगा इनके साथ। इसमें से बेही, इसमें से जी, इस वजह से बिही, इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि अनफुसहुम अन यकफुरू, इस बात पर कि ये लोग कुफर कर रहे हैं अपने अंदर ही, अनफुसहुम अपने अंदर, अन यकफुरू के कुफर कर रहे हैं या झुटला रहे हैं। असल कुफर का वर्ड जब आप देखेंगे ना, इसको वैसे भी आप झुटलाने के ट्रांसलेशन में ज़्यादा कोशिश किया करें कि झुटलाना या इनकार करना, क्योंकि काफ फा रा ये लफ्ज़ जब आता है तो इसका एक्चुअल मतलब होता है दबा देने को, कोई चीज़ को पीछे हटा देने को, दबा देने को या छुपाने को। असल मीनिंग इसका ये आता है। सूरह हदीद के अंदर भी गालबन आता है, वो जो किसानों के लिए वो बीज को कफर अभी वो दफनाते हैं, तो गालबन। तो अब यहाँ पे भी आप इसको इस मीनिंग में देखें कि एक्चुअल काफिर उस सेंस में नहीं है, ये बुतों को नहीं पूज रहे या ये कोई पेगन वर्शिपर्स नहीं है। इसलिए मैंने बात की कि ये लिटरल काफिर जिसको हम काफिर समझते हैं वो काफिर नहीं है, ये तो वो वाले काफिर हैं जो झुटला रहे हैं अल्लाह की बात को। बिमा अनजल अल्लाह, उस चीज से कि जो अल्लाह ने नाजिल की, बग़यन, बागी होते हुए, यानी उससे बगावत कर रहे हैं ये लोग। किस बात पे? कि युनज़्ज़िल अल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि अल्लाह ने नाजिल कर दिया उस पर जिस पे उसका फजल था। इनको इस बात पे खार थी, अला मन यशाउ मिन इबादिही, जिस किसी के बंदे के ऊपर अल्लाह ने चाहा अल्लाह ने अपना दीन शरीयत उतार दी। इनको इस बात से खार थी कि इनके ऊपर क्यों आई। फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़बिन, बस बहुत ही बुरा ठिकाना होगा इनका, बिग़ज़बिन अला ग़ज़बिन, बुरा, बहुत बुरा ठिकाना। वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन, और बहुत ही रुस्वा कर देने वाला अजाब इन काफिरीन के लिए। ये फरमाया ग़ज़बिन अला ग़ज़बिन, तो इसमें उलमा ने लिखा है, बाज़ ओपिनियन ये लिखा कि पहले इन्होंने तौरात की के ऊपर अमल छोड़ा या उसके अंदर हेरा फेरी शुरू की, जैसे बहुत सारे मसाइल में निकाले और झूठ बोलते थे, मैनिपुलेशन करते थे। पहला गज़ब उसकी वजह से, और दूसरा गज़ब कुरान को ना मानने की वजह से। या कुछ उलमा ने लिखा है कि पहला जो गज़ब हुआ वो इंजील को ना मान के और फिर कुरान को ना मान के, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने रद्द किया, बल्कि उन्हीं की ऊपर जो पूरी साजिश की वो सूरह आल इमरान में इंशाअल्लाह अपने मकाम पे हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पूरा डिटेल वाक़या आ रहा है। और एक ये भी आया कि पहला गज़ब जो इन्होंने उस गाय की पूजा की उस वजह से अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा, और फिर सेकंड गज़ब कुरान को ना मानने की या डिनाइल की वजह से। अब चलो गाय की पूजा की गलती हुई, लेकिन अब जो कुरान सामने इस पे तो अमल करते, इसको तो मानते, लेकिन इन्होंने इनकार किया इस वजह से।
چلیں یہاں رکتے ہیں ہم، آخر انشاءاللہ پھر کریں گے، یا چلے رکوع کمپلیٹ کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کیلا، کالا کہتے ہیں نا کہ کہا انہوں نے، کیلا ان سے کہا گیا، یہ اسی طرح ہے جیسے ینسرون اور ینسرون کا فرق تھا نا، ایسے ہی قولا اور کیلا کا بھی فرق یہی ہے. قالا اس نے کہا، کیلا کہا گیا یا کہا جاتا ہے، کہا گیا یا کہا جاتا ہے، دونوں میننگ میں ہو سکتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر، قالو تو یہ کیا کہتے ہیں، انؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، کہ ہم ایمان لائیں گے بما انزل علینا، ہم اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوئی، یعنی کہ ان کی مراد غالباً تورات ہوگی. ویکفرون بما وراءہ، لیکن جو اس کے علاوہ چیز ہے بما ورا کہتے ہیں ویسے پیچھے کو، یا ہاں ورا پیچھے کو، ویسے لفظی مطلب آتا ہے، لیکن یعنی مراد یہ کہ اس کتاب کے علاوہ ہم اب اس کتاب پہ ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ کہہ رہے ہیں لوگ. ایون دو وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق تھا جو تصدیق کرنے والا اس چیز کے ساتھ ہی جس کی جو ان کے ہاتھ، معہم، مع کہتے ہیں ساتھ کو، ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ تھی چیز، یہ اسی کی تصدیق کرنے والا قرآن تھا، اس کو ڈینائی نہیں کر رہا تھا، اسی موسیٰ علیہ السلام کو، اسی تورات کو، ان کے تمام انبیاء کی یہ قرآن تصدیق کر رہا تھا. کل ان سے کہہ دیں، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر ایسا ہے تو تم پھر انبیاء کو کیوں قتل کر رہے تھے. لِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ، انبیاء کو کیوں قتل کر رہے تھے، اللہ کے انبیاء کو، انبیاء اللہ کہ اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کر رہے تھے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین تھے تو پھر ایسا تو نہ کرتے نا، کم سے کم یہ وہ زکریا، یحییٰ علیہ السلام، اور اپنی پہلی والی کتاب کو بھی اگر مان رہے تھے ہاں تو تم اس کے خلاف ان کو مان رہے تھے تو اس کے خلاف تم تو انبیاء کو قتل کرنے پہ لگے ہوئے تھے. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی نے اس بندے کو قتل کیا، اس بندے کی کوئی کسی صورت بھی کوئی اس کا آسرا نہیں ہے، پھر چھٹکارا نہیں ہے دونوں صورتوں میں. اور استکبار، کیونکہ اصل چیز وہی گھمنڈ ہے، اس کے بارے میں آخری ایک وہ حدیث دماغ میں آئی تو اس پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں بات کو، کہ قیامت کے دن جو گھمنڈ کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اس کی مثال ایسے چونٹیوں کی طرح ہوگی، اینٹس کی طرح چھوٹی چھوٹی، اور لوگ ان کو رونتے ہوئے جا رہے ہوں گے. اور ایک جہنم کی ایک کیو یا ایک کوئی جگہ ہے، بولس نام تھا یا حدیث میں اس کا ایک ورڈ آتا ہے، ان کا وہ ٹھکانہ ہوگا جہاں پہ انہیں صرف خون اور پیپ ملا کرے گا، اور اس کا جو آگ ہوگی وہ باقی جہنم سے ذرا ایکسٹرا زیادہ خطرناک آگ ہوگی. تو گھمنڈ اور تکبر اور اس کے سے اللہ میں سب کو محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.